محبت میں جب امتحان آ جائے اور آپ اپنی محبت کو بچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا لیں، لیکن ناکامی آپ کے سامنے ہاتھ باندھی کھڑی ہو، تو آپ جس اذیت سے گزرتے ہیں اس کا اندازہ شاید ہی لگایا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، بالکل ایک ایسا ہی طوفان شانی کی زندگی میں آیا ہوا ہے۔ سجیلا نے اس کے ساتھ ایک ایسے موڑ پر چھوڑ دیا ہے جس کو اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ انسان جس سے وہ دنیا سے لڑ کے اپنانے جا رہا تھا، وہ ہی اسے یوں دنیا کے سامنے تنہا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ سجیلا شانی سے کہتی ہے کہ تم شانزے سے شادی کر لو، اور اب شانی بھی سجیلا سے انتقام لینے کے لیے شانزے کو اپنا لیتا ہے۔ جب یہ بات شانزے کے ابو کو پتہ چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شانزے ایک بار پھر سوچ لو، کیونکہ شانی بہت اچھا لڑکا ہے، محنتی ہے، مگر ہمارے آفس کی حد تک۔ میں آفس کے معاملات میں رسک لے سکتا ہوں، لیکن تمہاری لائف کے بارے میں رسک کبھی نہیں لے سکتا۔ تو شانزے اپنے ابو کو سمجھاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بحیثیت باپ آپ کی فکر جائز ہے، لیکن شانی مجھے دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ویورز، آگے آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ شانزے کے ابو شانی کے سامنے دو شرطیں رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ شانی شادی کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا، مطلب کہ گھر داماد بن کر رہے گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں کمپنی شانی اور شانزے کے نام کروں گا، لیکن کمپنی کے اختیارات شانزے کے پاس ہوں گے۔ شانی جو اس وقت انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، وہ یہ دونوں شرطیں مان لیتا ہے۔ شانی جب اپنی والدہ سے ملتا ہے تو وہ شانی سے کہتی ہیں کہ تم نے گھر داماد والی شرط کیوں مانی ہے، ہم سب کے بغیر اکیلے رہ لوگے تم؟ تو شانی کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے کب کا اکیلا چھوڑ دیا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے میں اکیلا ہی تھا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، دوسری طرف شانی کا سالہ شانزے کے پاس جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک لالچی انسان ہے، وہ شانزے کو باتوں ہی باتوں میں پیسوں کا کہتا ہے، اور شانزے بہت حیران ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ شانزے ان سب حالات مقابلہ کر سکے گی؟ کیا وہ شانی کی فیملی میں ایڈجسٹ ہو سکے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔